ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیار کردہ طیب اسلامی کالکشن کا مدنی جامع مسجد بھاولپور روڈ ملتان. گزشتہ کئی جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عادات و اخلاق، آپ کے خصائل و شمائل، حالات زندگی کا ذکر خیر کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ مومنین کے لیے میرا محبوب بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے. امت کے حالات کو دیکھ کر جلدی دل برداشتہ نہیں ہو جاتے. بڑے سے
ایسے بڑے وقت میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ گھبرائے. امت کے بعد لوگوں کو یہ حصہ ملتا ہے اور بعض کو نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وسیع الظرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور مزاج میں تحمل اور بردباری کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہے مسئلہ بڑا مشکل. اپنے مخالف کو دیکھ کر کے یہ بات کہہ دینا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ بہت بڑی بات ہے. جنہوں نے رات دن دکھ دیے ہوں، راستوں میں کانٹے بچھائے ہوں، وہ عورت جو ہر روز کوڑا کرکٹ مٹی اکٹھا کر کے اور ٹوکری بھر کے کوٹھے پر بیٹھ جاتی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی تھی، حضرت کو دیکھ کر سر کے اوپر پھینکتی تھی. آپ اپنے سر مبارک کو جھاڑ کر گزر جاتے، کبھی سر اٹھا کے دیکھا نہیں یہ پھینکنے والا کون ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ وہ کوڑا کرکٹ گرد و غبار نہ پڑا تو آپ نے پتہ لگایا کہ یہ کون ہے جس کا آج وظیفہ بند ہو گیا، آج وہ کوڑا پھینکنے والی کہاں گئی. تو پتہ چلا کہ بیمار ہے. قربان جاؤں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. اس کی بچیوں نے جب حضور کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ یہ تو وہ ہے جن کے سر پر ہماری اماں ہر دن کوڑا پھینکتی ہے. گھر میں آج مرد بھی کوئی نہیں، نہ جانے کیا بنے گی. ان بچیوں نے شور مچایا، امی امی امی، وہ آ گئے جن کے سر پہ کوڑا پھینکتی ہو. وہ بھی گھبرائی کہ نہ جانے آج کیا ہوگا. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے فرمایا، مائی میں نے سنا ہے تو بیمار ہے، میں تیری بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، کوئی کام ہو دوا کا، دارو کا، خدمت کا مجھے بتا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ سوچنے پہ مجبور ہوئی، میں نے ساری عمر دشمنی کی، بے عزتی کی، امام الانبیاء کے سر مبارک پہ مٹی اور کوڑا، اور یہ میری بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے آئے. بس کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کالی کملی والے اب دیر نہ لگا، جلدی کر کلمہ پڑھا، ایسا نہ ہو مخالفت اور دشمنی پہ دم نکل جائے. آج میں اور آپ سبھی اس میں شامل ہیں، کہاں سے یہ سنتیں لائیں؟ ویسے تو لوگ بیٹھے بیٹھے کہتے رہیں گے، جب کوئی کھانے کے نمبر آئے گا نا، گوشت روٹی اور کوئی چیز کھائی ہو کہ میٹھا لاؤ، کھانا سنت ہے، میٹھا بعد میں. کھانے کی سنت تو یہاں ہے، یہ سنت کون یاد کرے؟ شادی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی سنت ہے، سنت ادا ہونی چاہیے. مطلب کی سنتیں بڑی یاد آتی ہیں ہم سب کے. ابتدا اسلام کا زمانہ تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو ایک مائی بوڑھی سر پہ گٹھڑی سامان کی ہے، ہاتھ میں پانی پینے کے لیے ایک لٹیا ہے، گڈوی ہے، باہر نکلی اور وہ سامان اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی، مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں.
اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی۔ میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی او میرے بیٹا، جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پکار اٹھی۔ آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے۔ یہ اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی اور حلال کھائے تو مولوی اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے۔ اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں بھی تیار۔ اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی۔ تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا نہ تمہارا وہاں جی لگے گا، چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی۔ اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ خدا کا جہنم اور
فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے۔ قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا۔ کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے۔ کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتہم وما كانوا مهتدين، ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دمڑی چلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی، اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ، اور کسی نے پوچھ جو لیا بتا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ تو بیٹھا، مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے، فوراً سنبھلا۔ اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سارے کون سبحان اللہ۔ صحابی ایسا سنبھلا تو کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اللہ، کیا جواب دیا؟ ایسا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا۔ کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں۔ کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے مسکرا دیا۔ آج ہمارے پلے کیا تیاری ہے؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو، وقت آیا وقت آیا، آیا وقت قیامت، آئی موت، آیا وقت، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں۔ اس لیے قرآن کریم للکار للکار کے کہتا قل متاع الدنیا قلیل
بہت تھوڑے دنوں کا سوتا ہے، سمجھ لو صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، ہر وقت قرآن کریم نے ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبہ جات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا۔ میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے۔ اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا، ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا، اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری، کچھ نہیں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا، صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا، گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، کمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے، یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں، یہ جاؤ ہے، یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کہہ آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے، چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو۔ آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے، ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو۔ جابر نے تو اتنی بات کہی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے۔ سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج، بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تو کھڑے تھے، اس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا، کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، اور آپ نے سب کو اعلان کر
دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے. گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا. بیوی کہنے لگی کیوں؟ نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا, اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دو اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے. حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی. اگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں, اب تو تلی لگانے والی تو ہیں, ماچس لگانے والی, جلتی پہ تیل چھڑکنے والی, تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے یا تو بیٹھا سنتا رہا تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنڈن بنوں بازار میں پھروں. دیر نہیں لگاتی, آگ لگاتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک بات بتاؤ, حضور کے کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی کھانا بتایا تھا. ہاں میں نے تو بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جو ہے اور ایک بکری کا بچہ میں نے بتا دیا تھا. پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہوں اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے, کھلانے والا جانے. ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سارے لشکر کی ہم نے تو نہیں کی نا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے. آپ تشریف لے آئے, کھانے کی مقدار کا تو پتا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت, اور وہ جو آٹا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجو. آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا. اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا. علماء کرام نے لکھا 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا, کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی. سارے کا سارا لشکر کھا گیا, سارا مدینہ کھا گیا. اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں یہاں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے کھا لیا. چلو ہم بھی مانتے ہیں آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا 2 کو تو کھلا کے دکھائے. ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے, آپ کی دعا کی برکت ہے. یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟ یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار فرمایا. تو یہاں سے غلط چیزوں کا اجرا کرنا آگے آپ لوگوں نے سنے ہوں. اگر مقصد تو ادھر ہی پہنچانا ہے. اگلے دن میں ملتان شہر میں چوک بازار سے گزرتا ہوا ایک کفن والے کی دکان پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار آج کل کیا بھاؤ ہے؟ کہنے لگا کس بات کا؟ میں نے کہا کفن کا. کہنے لگا کہ کئی قسمیں ہیں. میں نے کہا یہ بھی کوئی جہیز ہے؟ قسمیں؟ کہنے لگا جی ہاں کئی قسم ہے, کئی 100 روپے کا بھی ہے, سستا بھی ہے. میں نے کہا وہ کس اعتبار سے؟ کہ کپڑے کے اعتبار سے. میں نے کہا ہمارا کپڑا بھی لوگ ڈالتے ہیں. تو کہنے لگا یہ جتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں نا یہ سب سے سستا کفن لے جاتے ہیں. جتنے بڑے بڑے بلکہ اس نے میرے ہاتھ میں کپڑا دیا یوں ہی مٹی چھن جائے. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا جتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں نا ان کو ایسا ہی کفن. اور پھر وہ ختم ہو گئے. پھر حضور تشریف لائے
اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا. پھر آپ نے فرمایا وہ بچے کہاں ہیں؟ اور آپ کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں کہ جب تک ان کو لاؤ گے نہیں اس وقت تک ہم کھاؤیں گے نہیں. جب بچوں کو لایا اور پھر وہ ختم ہو گئے، پھر حضور تشریف لائے اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو مردوں کو چھپا کے رکھ دیا. پھر آپ نے فرمایا وہ بچے کہاں ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں کہ جب تک ان کو لاؤ گے نہیں اس وقت تک ہم کھاؤیں گے نہیں. جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے. حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ. وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے. وہ ہڈیاں جوڑی، حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے کھڑے ہوئے. قرآن پھانسی دیتا ہے، افسانہ بنا کر پیش کرو نا وہ بڑا جلدی مانتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا. اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا. یہ جو غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اس کا. ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی یوں سمجھو اب میں سورت احزاب کے تیسرے رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ. ایک تو گرمی سخت تھی اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بدعہدی کر دی. وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے. صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ اسلحہ نہ لینا نہ دینا. بلکہ یوں لکھا علماء نے کئی کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی. اور صحابہ گھر کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے. لیکن قربان جاؤں، یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے. اسے پڑھ کے دیکھو. کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے. پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے. یوں ہی لوگ بھوکے پیاس سے مر گئے. نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکتے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس، تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے. اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے. ان کے پاس کمی نہیں تھی اور انہیں ضرورت تھی. کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ
بات نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا دو آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلا دیا۔ تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے، تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں۔ پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا، وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے، غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا، آپ اپنی دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟ جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے، ہدیہ آیا کہیں سے، آپ کے لیے ہدیہ دیا کسی نے، دودھ کا پیالہ منگوا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دور لگ گیا، کام بن گیا، مجھے ہی فرمائیں گے پی لے، رج کے پیوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 صحابہ صفا طالب علم ہے نا، جی ہم ساروں کو بلا کے لا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی کھٹکی کہ ایک دودھ کا پیالہ، یہ تو میرے جو گئی تھا وہ 70-80 کیا کریں گے یہاں کے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا، فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہہ دے کہ حضور کے گھر دعوت ہے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں اقرار بھی میں نے کرنا ہی تھا کہ جی ہاں کہوں گا، پر دل میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہے تو ایک ہی تھی اللہ۔ تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ملتا اس کو کہتے آج کے دن ادھر کوئی نہ آوے۔ وہ تو صحابہ تھے نا، اشاروں پہ جان دیتے تھے، راستے میں جو بھی ملا، دکاندار ملا ویسا ملا، سب کو کہہ دیا، واپسی میں جو ملا لشکر اکٹھا ہو، سب بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا، مجھے عادت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا، میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا، آگے بچے یا نہ بچے میں تو دو لگاؤں گا نا اپنا، پہلے میرا نمبر تو لگ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہو گئی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آنا کیسے بچے گا۔ اللہ غنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کی،
انہوں نے رج رج کے پیا، رج رج کے پیا، سیر ہو کے پیا، سارا لشکر پی کے چلا گیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا، آپ پہلے پیے۔ فرمایا نہیں میں نہ پیوں، ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سانس لے کر کے لمبا لمبا سانس لے کر میں نے رج رج کے پیا اور پیالے میں جھانک بھی رہا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اور یہ الفاظ سن کر آج لکھ کر لے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب کو پلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، نوش فرمایا۔ یعنی آج اتنے لوگوں کا جھوٹا کون پیتا ہے؟ کسی افسر کو تو پلا کے دیکھنا، چلو افسر تو دنیا دار ہیں، کسی ماننے ہوئے پیر کو تو پہلے سارے مرید پی کر کسی پیر کو تو دیکھنا گلاس پہ اللہ اور مارے گا پھینک کے۔ اپنا پیا ہوا تو وہ مریدین کو دے دے گا کہ سارے پی لو تبرک ہے یہ، لیکن مریدوں کا جھوٹا وہ کیسے پیے گا؟ اللہ غنی۔ اور یہ امام الانبیاء سرکار دو جہاں شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نرالا اخلاق ہے، نرالا کردار ہے، نرالی عادت ہے، نرالی طبیعت اور مزاج اللہ پاک نے دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور کی دعا نہ ہوتی آج ہم لوگ یا کتے ہوتے یا خنزیر ہوتے یا بندر بن گئے ہوتے۔ آج اس محبوب کی دعا کے صدقے میں تم انسانیت اور آدمی کے روپ میں پھرتے، ورنہ خدا کا قرآن گواہ ہے شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو کتے بن گئے، شام کو آدمی سوئے صبح کو اٹھے تو بندر بن گئے۔ آج کون سا گناہ ہم لوگوں نے نہیں کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں بولتے، شراب نوشی نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے ہم؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر بسجود ہو کر کے دعا مانگی، الہی او میرے پروردگار، او میرے مالک بے نیاز۔ آواز آئی جی میرے محبوب، عرض کیا الہی میری امت کی شکل نہ بدلے، قیامت میں حساب و کتاب ہو جائے۔ آواز آئی ہم نے منظور کر لیا، پھر دعا مانگی الہی میری امت پہ یکدم قحط کا عذاب نہ آئے، بھوک کا عذاب نہ آئے، پیاس کا عذاب نہ آئے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں ہیں میرا وعدہ رہا میں کوئی عذاب ان کو نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رویا کرتے تھے، الہی میں نہیں، میرے نام لیوا جتنے ہیں میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آج اس نبی کی دعا کی قدر نہیں کرتے، تم نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، حرام و حلال کی پرواہ نہیں کرتے۔ نوجوانوں ہم نے کتنی جوانی خاک میں ملتی دیکھی، ہمیں بڑے بڑے کریئر جوانوں کے جنازے اٹھتے دیکھے، کس ہوا میں ہو۔ اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے آدمی سیدھا ہو جائے اور اپنی گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے اور نماز کا پابندی سے حساب و کتاب کر کے نماز پڑھے، روزے کی پابندی کرے، صبح شام اللہ سے پناہ مانگے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑے بے شمار ہیں اور امت کے افراد بھی کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قدردانی کریں اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح شام ہر آدمی ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح
استغفار کی اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بھلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے لیے عرض کی، تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کرے۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت نہ ملے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری بستی میں ہماری ہمشیرہ لگتی تھی، پرسوں انتقال کر گئی۔ کل بچوں نے قرآن کریم پڑھا، صبح میں نے بھی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل مرحومہ کو پہنچا دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے، یا اللہ سب کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، سب کی تمام برائیوں کو مٹا کر ان کی قبروں کے معاملات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما، دوزخ سے ہم سب پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا۔ یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ صوفی عبد الغفار کوئی بتا رہے ہیں بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مولانا محمد اسحاق صاحب کراچی والے بتلا رہے ہیں کوئی بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہ سلیمان اس کا پوتا بیمار ہے، اللہ پاک شفا دے۔ یہ سرفراز خان باول پور سے آ کے کہتا ہے کہ اس کی والدہ کے لیے، بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے دعا کرو، اللہ پاک سب کو تندرستی صحت عطا فرمائے۔ اکبر خان ہے وہاں باول پور میں، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دلدار صاحب ہیں کوئی ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مریض ہیں گھروں میں ہوں، اسپتالوں میں ہوں، دور ہوں نزدیک ہوں، ہمیں انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والے پرانے میرے خدمت گزاروں میں سے ہیں، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اور جتنے بھی دور کے نزدیک کے ہمارے خدمت گزار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اس مسجد کے خدمت گزار، مدرسے کے خدمت گزار، اللہ پاک سب کے مال و جان برکت عطا فرما، اور اس مسجد کو پائے تکمیل تک پہنچا، اور اس میں امداد اور تعاون کرنے والوں کو اللہ پاک لاکھوں گنا برکت عطا فرمائے۔ بنانے والوں کو یا اللہ بنا دے، اس کا انتظام کرنے والوں کا جنت میں انتظام فرما۔ یا اللہ ہم سب کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ ہم سب کو راستہ پل صراط کا آسان فرما۔ یا اللہ قبر کی تباہی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو دین اور اسلام کا فکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، سارے ملک پہ اپنا کرم اور فضل فرما، ساری امت کی بخشش فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ محمد یاسین ہے سبزی والا، یہ بھی اس کے بھی گلے میں تکلیف ہے، کہتا تھا اللہ شفا کاملہ دے، کاروبار برکت عطا فرما۔ جتنے بھی آپ لوگ یا مرد عورتیں تشریف لائے ہوئے ہیں سردی میں، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ سب کی عزت، آبرو، جان، مال، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچا، ظالم کے ظلم سے بچا، حاسد اور فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ پروردگار عالم نے توحید-سنت.com دین کی
جڑ جو چیز تھی، بنیاد اور اصول بنی دین کی، وہ دو چیزوں سے عبارت ہے۔ دین اور اسلام اور ایمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے۔ دین کی بنیاد، دین کی جڑ، دین کی اساس، ایمان کی اصول کی تمام چیزوں کی بنیاد اور بیخ اور جڑ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن کریم ہے اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اتنی بات تو بڑی آسان ہے، سمجھ میں آ گئی۔ خدا کا قرآن سمجھ میں آ گیا، نبی کا فرمان سمجھ میں آ گیا، دین کی جڑ اور بنیاد یہ چیزیں ہیں۔ ان سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں۔ اور اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان، یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی نے یوں فرمایا تھا؟ نہ جبریل کو تم نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے دیدار کیا، نہ ہم نے زیارت کی۔ ہمارے سامنے قرآن نہیں اترا، ہمارے سامنے نبی نے حکم کوئی نہیں فرمایا، اس لیے کہ نہ ہم تھے، نہ ہمارے باپ دادا تھے، ہم میں سے کوئی تھا ہی نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن اور یہ نبی کا فرمان جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں پہنچائی کس نے؟ بادشاہوں نے؟ نہیں۔ وزیروں نے؟ نہیں۔ سفیروں نے؟ نہیں۔ امیروں نے؟ نہیں۔ دولت مندوں نے؟ نہیں۔ قانون دانوں نے؟ نہیں۔ ججوں نے؟ نہیں، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے پہنچائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے کوئی صحابی خود نہیں بنا، بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا۔ نبی کا صحابی خود کوئی بھی نہیں بنا، کوئی صحابیات میں سے، کوئی صحابہ کرام میں سے از خود نہیں بنا، اپنے نبی کے لیے معاون، مددگار، جانثار، وفادار، اچھے چن کر کے یار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیے۔ گویا صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ٹھہرے، صحابہ کرام قرآن کی بنیاد ٹھہرے۔ انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سیکھی، حضور کے اقوال دیکھے، اعمال دیکھے، افعال دیکھے، ان کو نقل کر دیا۔ آج اس امت کو اسلام ملا تو صحابہ کرام کی وجہ سے، کلمہ ملا صحابہ کرام کی وجہ سے، نماز جنازہ ملی صحابہ کرام کے واسطے سے، 5 وقتوں کی اذان ملی، تہجد ملی، اشراق ملی، زکوٰۃ ملی، رمضان کے روزے ملے، نکاح ملا، عید کی نماز ملی، یعنی تمام کا تمام اسلام صحابہ کرام کے واسطے سے ملا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی صحابہ کرام کا اعتبار نہیں کرتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اعتبار نہیں کرتا، اس کا کلمہ صحیح نہیں، اس کا قرآن صحیح نہیں، اس کا رمضان صحیح نہیں، اس کا نکاح صحیح نہیں، اس کی شادی صحیح نہیں، اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں، اس لیے صحابہ کرام پہ لازمی یقین کرنا پڑے گا۔ پھر صحابہ کرام میں سے عجب انداز کے لوگ اللہ پاک نے بنائے، وہ جانثار بھی تھے، وہ وفادار بھی تھے، وہ سچے عاشق بھی تھے۔
ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کے رہنے والا جٹ آدمی ہے، دیہات کا باشندہ عربی ہے، حضور کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا، سونے کی مندری پہن کر آ گیا۔ آپ نے یوں سمجھ کر دیہات کا باشندہ ہے، غریب کو مسئلے کا پتہ نہیں، غریب کو میرے حکموں کا پتہ نہیں چلا، ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے، سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انگوٹھی پڑی ہے سونے کی، دھیان کرنا، صحابہ کرام کافی سارے دیکھ رہے تھے، قریب آئے اور فرمانے لگے کہ اٹھا لے، بیٹی کو دے دینا پہننا جائز ہے، بیوی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، گھر میں دے دینا، عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے، اٹھا لے، بیچ کر پیسے بنا لے، کپڑا خرید لے اور کھانے پینے کا سامان لے لینا، یہ انگوٹھی اپنی اٹھا لے، آخر 2-4 ماسے کی ہوگی، کسی نہ کسی وزن کی بھی ہوگی، اور غربت کا زمانہ ہے، ضرورت کا زمانہ ہے۔ تمام صحابہ کہتے ہیں اٹھا لے، پر وہ نوجوان کہنے لگا قیامت آ سکتی ہے، میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتا ہے جس سونے کو میرے آقا نے پھینک دیا میں اٹھا لوں، میری غلامی کس کام کی؟ چاہے میں پہننے کے لیے نہ اٹھاؤں، چاہے میں استعمال کرنے کے لیے نہ اٹھاؤں، آخر میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھاؤں تو پھر میری غلامی کس بات کی؟ حالانکہ مسئلے کی بات تھی، صحابہ کرام نے مشورہ صحیح دیا، بات صحیح بتا دی، جو اس کے لیے اچھی تھی، کام کی بات تھی کہ اس کو بیچ سکتے ہو، خرید سکتے ہو، عورتوں کو پہنا سکتے ہو، اور کچھ زیور بنوا سکتے ہو، پیسے بنا سکتے ہو، کھانے پینے کا ساز و سامان خرید سکتے ہو۔ عشق کا تقاضا یہ ہے، کہنے لگا میں تو اس اٹھانا تو درکنار رہا، آنکھ سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ جو لوگ عاشق ہوا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں سیدھا سیدھا، انہی کو کہتا جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، لبوں پہ نعرے نہیں لگاتے پھرتے، شور نہیں مچاتے پھرتے، ہنگامہ نہیں کرتے پھرتے، لیکن دل جلے ہوئے رہتے ہیں، محبت کی آگ میں جل جل کر کے دل ختم ہو جاتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا۔ یہ تو نبی کا عشق ہے، اگر ایک آدمی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ بھی مولا ہو جاتا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں آگے سے نکل گیا، کوئی صوفی آدمی تھا، نیت توڑ کے پکڑ لیا کہ میرے آگے سے کیوں نکلا، میرے آگے سے کیوں گزرا؟ مجنوں کہنے لگا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ جا کے پڑھ۔ وہ کہنے لگا نکلا تو، نماز میری نہیں ہوئی، کیوں نہیں میری نماز ہوئی؟ آگے سے تو گزرا میرے سے، میری نماز کے آگے سے گزرا تو ہے، نماز میری نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ہاں ایک بندے کے عشق میں مجھے تو نظر نہیں آیا اور تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے دیکھ لیا، تیری کیسی نماز ہے، کیسی بندگی کر رہا تھا کہ تجھے میں نظر آ گیا، دوبارہ پڑھ جا کے۔ اسی کو کہتا کہ سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ سجدے کا مزہ، سجدے کا لطف
سجدے کا کیف، سجدے کی لذت ان سے جا کے پوچھو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے سجدے میں سر کٹا دیے، کتنی لذت آئی، کتنی حلاوت ملی، کتنا مزہ آیا، کس قدر لطف اندوز ہوئے۔ توحید-سنت.com مجنو کو کسی نے دیکھا زمین میں بیٹھا ہوا لکیریں نکال رہا ہے، انگلی سے کچھ لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے۔